شعیب صاحب یہ بتائیے گا کہ اب یہ جو معاملہ ہے، ایک تو پہلے تو تعیناتی کے اوپر اور پھر پنڈی آنے کا اناؤنسمنٹ بھی، آپ نے چیف جسٹس صاحب کا بھی سن لیا، جو بھی سلسلہ انہوں نے جو بات کہی ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ عمران خان صاحب بار بار نہ چاہتے ہوئے بھی تعیناتی کو بیچ میں لے آتے ہیں، تو وہ کانٹروورشل کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، دو باتیں ہیں. جو تو چیف جسٹس صاحب کی بات کی ہے آپ نے، آپ کو اگر یاد ہو تو یہ جو پٹیشن آئی تھی پچھلی دفعہ بھی 25 مئی والی، وہ میں نے پٹیشن فائل کی تھی، تو جس کے اوپر تو عدالت والا میٹر بھی لگا ہوا ہے جو چل رہا ہے. جی کل بھی سماعت ہے. جی کل سماعت ہے. کوشچن یہ ہے کہ چیف صاحب نے بڑی اچھی پازیٹیو بات کی ہے، اور یہ ہے لا بیسیکلی. آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ نے پہلے بھی جو ججمنٹ دی تھی قاضی فائزہ صاحب نے فیض آباد دھرنا کیس پہ، اس نے یہ کہا کہ شاہراہ کو کوئی بند نہیں کر سکتا، نہ گورنمنٹ بند کر سکتی ہے، نہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز بند کر سکتی ہیں، اور نہ ہی کوئی دھرنے والے لوگ، کوئی بھی مظاہرہ کرنے والے لوگ کسی کے راستوں کو بند کرے گا، اور جو بند کرے گا یہ انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ ہے، دونوں کے لیے ہے. اور اسی کے اوپر سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ پہلے بھی دیا، فیض آباد دھرنا کیس میں بھی دیا 2018 ججمنٹ کی روشنی میں، اور آج بھی وہی آبزرویشن انہیں کورٹ نے دی ہے. اور میرا خیال ہے اس پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، موجودہ گورنمنٹ کو بھی اور ان لوگوں کو بھی جو مظاہرے کرتے ہیں یا جو دھرنا دینا چاہتے ہیں، ان سب کو اس کے اوپر پابندی کرنی چاہیے تاکہ عام آدمی کی زندگی جیرن نہ ہو، ان کے حقوق پامال نہ ہو. یہ ہے بیسک پرنسپل، یہ ہے کانسٹیٹیوشن کے بیسک بنیادی اصول. کیونکہ آپ کا حق ہے، وہ حق اس وقت تک جائز رہتا ہے جب تک کہ کسی کے حق سے آپ کسی کو محروم نہ کریں. ناک کی حد وہی ہے جہاں سے اگلے کی ناک شروع ہوتی بس ہے. اصل بات ہے کہ اس کے حق سے آپ محروم کرنا شروع کریں گے تو آپ کا حق ختم ہو جائے گا. درست بات. اور یہ مظاہرے والوں کے لیے بھی ہے، یہ گورنمنٹ والوں کے لیے بھی ہے، دونوں کے اوپر یہ پابندی ہے. اور یہ افسوس کی بات ہے کہ یہ جو کنٹینر سٹی بنا دیتے ہیں، یہ بھی بڑی زیادتی ہے. ایک کنٹینر کا کرایہ ایک دن کا 25,000 ہے. پچھلے کئی مہینوں سے ہزاروں کی تعداد میں کنٹینرز پڑے ہوئے ہیں مختلف ہر چوک کے اوپر. یہ بھی بڑی زیادتی ہے. اب ہم آتے ہیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف کی. دیکھیں، چیف آف آرمی اسٹاف، یہ بات تمام سیاسی جماعتوں کو اور خان صاحب کو پتا ہونا چاہیے، اور ہے. ہم ماضی میں زیادہ دور نہیں جاتے، ہم تھوڑا سا ماضی میں چلے جاتے ہیں. ضیاء الحق صاحب کو نامینیٹ کیا آؤٹ آف سینیارٹی بھٹو صاحب نے. کیا ہوا اس کے بعد؟ اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس سے آگے آ جائیں. نواز شریف صاحب نے آؤٹ آف ٹرن باجوہ صاحب کو بھی لے کر آئے، اینڈ اس کے علاوہ بھی بہت ساری ہوئی. اب باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی خان صاحب نے، لا کو امینڈ کر کے خان صاحب نے، اور خان صاحب کے ساتھ ساری پولیٹیکل پارٹی یکجا تھیں، کبھی یکجا نہیں ہوئے، صرف ایک لا کو اکٹھے بنانے میں یکجا ہوئے. اور انہوں نے پھر ابھی کہا تھوڑے دن پہلے کامران خان صاحب کے انٹرویو میں کہ ان کو لیگل کور ہے اور وہ ان کو ایکسٹینشن ملنی چاہیے. وہ جبکہ اب وہ ابھی جو انہوں نے بات کی ہے وہ آرمی ایکٹ میں ترمیم کو، وہ پھر وہی یعنی جو بات وہ خود کہہ رہے تھے آج اس سے پیچھے خان صاحب اس جو کنٹیکسٹ میں کہہ رہے تھے اور جو ان کا مطالبہ تھا وہ اور طرح کا تھا. وہ ان کا یہ تھا کہ ان کو یہ اختیار میں نہیں دینا چاہتا کہ یہ جو موجودہ ان کے بقول، عمران خان صاحب کے بقول، یہ جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے، ان کو یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ یہ چیف آف آرمی اسٹاف پرماننٹ کا یہ اناؤنسمنٹ کریں یا نامینیٹ کریں. تو اس لیے جو ان کی تجویز ہے کہ آپ توثیق دیں، یہ جو اختیار یہ تھا یہ ختم کریں، انٹرم گورنمنٹ ختم کریں، انٹرم گورنمنٹ لائیں، اور انٹرم گورنمنٹ کو بھی یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے، یہ مجھے اختیار ہونا چاہیے. ابھی جو آرمی ایکٹ میں ترمیم کی بات ہو رہی ہے اس میں بھی تو اگر ہوتی ہے، ول تو یہ ہمارے بائی دا وے اس پہ اسپیکولیٹ کرنا بھی جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری اطلاعات میری کم از کم یہ ہے کہ ایسی کوئی چیز زیر غور نہیں ہے فی الحال. کمیٹی بنی تھی، اس کمیٹی کی سربراہی کرنی تھی اسحاق ڈار صاحب نے، وہ 12 تاریخ کو فکس تھی، وہ ٹائم بائی کرنا چاہتے تھے. چلے اب حکومت سے پوچھ لیتے ہیں نا. ایک سیکنڈ میں دیکھیں، میرا خیال یہ ہے یہ باجوہ صاحب کا ٹائم پاس کرانے کے لیے یہ سارے ٹیکٹکس استعمال ہوئے. پروبیبلی کسی نہ کسی جگہ پہ کسی نہ کسی حوالے سے مجھے یہ شک پڑتا ہے، میری یہ اسسمنٹ ہے کہ موجودہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے بھی یا کسی اور نے بھی یہ ان کو کہیں نہ کہیں سے کوئی شاید ایک آسرا دیا ہوا تھا کہ آپ کی ایکسٹینشن ہم نے کر دینی. سر انہوں نے نہ کی ہوئی ہے، وہ ہم خود اس میں اس بریفنگ میں تھی جس میں انہوں نے کہا کہ کوئی توسیع نہیں ہوگی، نہیں لینی توسیع. اللہ کرے وہ نہ ہو، انہوں نے کہا میں نے نہیں لینی، اللہ کرے وہ نہ ہو. یہ مطلب ریگریٹ. لیکن پھر یہ ساری امینڈمنٹس کا ہے کو یہ اچھا یہ چند صاحب یہ کیوں مطلب یہ افواہیں کیوں یہ پھیلائی جا رہی ہیں کہ امینڈمنٹ ہو رہی ہے؟ یہ توسیع والا تو معاملہ ختم ہونا چاہیے. ابھی تو دیکھیں نا، یہ 1 مہینہ پہلے کر دیتے تو یہ شاید یہ ڈسپیوٹ سی ختم ہو